بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک ہم نے سورہ حامیم السجدہ کی ابتدا سے آیت نمبر 18 تک دیکھا ہے۔ آج آیت نمبر 19 سے 24۔ سورہ حامیم سجدہ قرآن میں 41 نمبر کی سورہ ہے، 24 اور 25ویں پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ۔ ان کا ترجمہ: اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر وہ جدا جدا کیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آ جائیں گے، یعنی ان کے رب کے پاس، ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں، یعنی ان کے اسکن یا جلد، ان پر ان کے اعمال کی گواہی دیں گی، اور وہ اپنی کھالوں سے کہیں گے، اپنی اسکن سے کہیں گے یا اعضاء سے کہیں گے، تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گی کہ ہم کو اسی اللہ نے گویائی دی ہے، یعنی بولنے کی قوت دی ہے، جس نے ہر چیز کو گویا کر دیا ہے، اور اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اسی کے پاس تم لائے گئے ہو، اور تم اپنے کو اس سے چھپا نہ سکتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں، لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تمہارے بہت سے ان اعمال کو نہیں جانتا جو تم کرتے ہو، اور تمہارے اسی گمان نے جو کہ تم نے اپنے رب کے ساتھ کیا تھا تم کو برباد کیا، پس تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ پس اگر وہ صبر کریں تو آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو ان کو معافی نہیں ملے گی۔ تفسیر: قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن انسان کی کھال اور اس کے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ موجودہ زمانے میں نطق جلدی یعنی اسکن سپیچ کے نظریے نے اس کو عملی طور پر ثابت کر دیا ہے۔ اب یہ معلوم کیا گیا ہے کہ انسان کا ہر بول اس کے جسم کی کھال پر مرتسم ہوتا رہتا ہے، یعنی نقش ہوتا رہتا ہے، اور اس کو دوبارہ اسی طرح سنا جا سکتا ہے جس طرح مشینی طور پر ریکارڈ کی ہوئی آواز کو دوبارہ سنا جاتا ہے۔ خدا چونکہ بظاہر دکھائی نہیں دیتا، اس لیے انسان سمجھتا ہے
کہ خدا اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ یہی غلط فہمی آدمی کے اندر سرکشی پیدا کرتی ہے۔ اگر آدمی جان لے کہ خدا ہر لمحہ اس کو دیکھ رہا ہے تو اس کا سارا رویہ بالکل بدل جائے۔ آخرت میں خدا کے سامنے آنے کے بعد آدمی اطاعت کا اظہار کرے گا، مگر وہ اس کے لیے بے فائدہ ہوگا، کیونکہ اطاعت حالت غیب میں قابل اعتبار ہے، نہ کہ حالت شہود میں۔ تذکر القرآن